حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ آپ کے والد نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متابعین نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا اور لوط اور سارہ کو لے کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ چلتے چلتے مقام حران پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ اس وقت فرعون مصر میں سے پہلا فرعون بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارہ کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی بیوی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں قتل کرا دے گا۔ فرعون نے کہا کہ اسے مزین کرو، پھر میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ وہ فرعون کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے اپنے سنگین معاملہ سمجھا اور فوراً بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر کوئی دست درازی نہیں کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کو صحیح کر دیا۔ اس نے حضرت سارہ کو واپس حضرت ابراہیم کے پاس لوٹا دیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو عطیہ کے طور پر قبطی قبیلہ کی ہاجرہ نامی ایک باندی بھی ساتھ کر دی۔ ابن اسحاق کا قول مروی ہے کہ حضرت ہاجرہ اچھے جسم والی عورت تھی۔ حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت اچھے جسم والی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ حضرت سارہ خود بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھے ہونے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ بانجھ ہو گئی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے ہم بستری کی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مصر فتح کرو تو ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ان کا تم پر صلہ رحمی کا حق اور ذمہ ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ وہ کون سی رشتہ داری ہے جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے۔ نبی ان کو جو بھی نصیحت کرتا اسے بھی جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت فرشتے بھیجے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے پاس مہمان نہ آئے ہوئے 15 روز گزر چکے تھے، اور ان کے آنے سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ ان جیسے مہمانوں کی میری قوم خدمت نہیں کرے گی بلکہ میں خود خدمت کروں گا۔ چنانچہ گھر تشریف لے گئے اور ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو انہیں اجنبی دیکھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو پاس کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیا ہے، جبکہ قوم کو معلوم بھی نہیں۔ اور پھر ان فرشتوں نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی ان کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سارہ نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا،
ہے میرا بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، وہ تعریف کا مستحق اور بزرگوار ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پر سر کے برابر ایک پرندہ دیکھا۔ اس پرندے نے کہا کہ میرے سائے کے نیچے تعمیر کیجیے اور اس میں کمی بیشی نہ کیجیے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک روز اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ کو کچھ نہیں ملا تو صفا پر چڑھ کر دیکھا کہ کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ پر دوڑ کر چڑھیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر صفا پر آئیں، اس طرح کل 7 چکر لگائے اور پھر فرمایا کہ اے اسماعیل، ایسی جگہ مرنا جہاں سے میں تجھے نہ دیکھ سکوں۔ یہ پریشانی میں جب اسماعیل کے پاس پہنچی کہ دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کریدا اور وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ اس کو زمزم کہہ کر روکنے لگی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا تھا۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے اس کے ساتھ منڈیر لگائی اور ایک مشکیزے میں اسماعیل کے لیے پانی ذخیرہ کیا۔ حضرت ہاجرہ کی اس عمل کی وجہ سے وہ پانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہے کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل کے پاؤں لگنے کی وجہ سے پانی آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی پاؤں مارے تھے۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دونوں مہمان پئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ عنقریب اس بچے کا باپ یہاں آئے گا اور پھر یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے قریب تھے۔ جب وادی میں پانی آیا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے۔ جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ پرندے صرف ایسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ پس وہ چل کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں اور آپ کو بھی مانوس کریں، اور یہ پانی آپ ہی کی ملکیت ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط بھی لگا دی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ شکار کرنے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے کہ جو لے آئے۔ فرمایا کہ جب تمہارا خامند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس لوٹے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص جس کا حلیہ اس طرح تھا وہ آیا تھا۔ پوچھا کہ اس نے کچھ کہا؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو اس کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں ٹھہرنا نہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟
اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی، گندم، جو یا کھجور میں سے کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دودھ اور گوشت لے کر حاضر ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ لے آتی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جو اب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کے سر کو دھوؤں، لیکن آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اسے ایک اور جگہ لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنے سر کے دائیں سیدھ میں بٹھایا اور اس دائیں طرف اپنا پاؤں رکھا جس کے اثرات وہاں پڑے۔ پھر اس نے آپ کے سر کا دایاں حصہ دھویا، پھر اس طرح آپ نے بائیں طرف کیا اور اس نے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑھا شخص آیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں اور میں نے اس سے یہ باتیں کی۔ میں نے اس کا سر دھویا اور اس کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا؟ بولی اس نے مجھ سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم آیا اور لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دی۔ پس وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزرتی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اے لوگو تمہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے گرد حج کرو۔ آپ کی آواز درخت، چٹانوں وغیرہ میں سے کوئی بھی سنتا تو یہ کہتا، لبیک اللہم لبیک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ماہ زمزم کے پیچھے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، چنانچہ دونوں تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب عمارت بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکنے سے عاجز آ گئے تو نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے اور اس جگہ کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عامر سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا؟ فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور وہ کام کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اور حج کا موقع آ گیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کی طرف بلایا تو یہ جواب ملا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ نے شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو وہاں سے بھی وہی جواب ملا، اور پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مینا میں آئے اور آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں رات گزاری اور اگلے دن فجر کی نماز وہیں پڑھی، اور پھر آپ عرفہ آ گئے اور وہاں ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ پھر آپ عرفہ میں موقف کی جگہ آئے اور وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے۔ یہی جگہ عرفہ کے اندر موقف ہے جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی۔ سب نے رات وہیں گزاری، اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مزدلفہ میں قضاء کے مقام پر ٹھہرے، اور یہ مزدلفہ کا موقف ہے۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے لوگ وہاں سے چل پڑے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کبریٰ کی رمی کی اور مینا میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے، پھر نہر اور حلق کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف وداع کس طرح ہوتا ہے۔ پھر مینا میں آ کر رمی کی یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دی۔